ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں واپسی، امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب، ریپبلکنز کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے، کملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی۔ امریکی صدر بننے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ٹرمپ کے حامیوں کا جشن۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی، سینٹ میں ریپبلکن 51 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب، ڈیموکریٹکس 43 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ 100 رکنی سینٹ میں اکثریت کے لیے 51 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 184 نشستوں پر کامیاب، ڈیموکریٹ 157 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ پاکستانی نژاد امریکی سلمان بھوجانی نے دوسری مرتبہ ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیابی حاصل کر لی۔ ضلع 92 کی بطور ڈیموکریٹ نمائندگی کرنے والے سلمان بھوجانی کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے پہلی بار 10 جنوری 2023 کو عہدہ سنبھالا۔ 2022 کے انتخابات میں سلمان نے ریپبلکن حریف جو لینگسٹن کو شکست دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں نئی تبدیلیاں لانے کے خواہش مند، کہتے ہیں امریکہ کو مضبوط، محفوظ اور خوشحال بناؤں گا، ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے، مجھے 315 الیکٹورل ووٹ سے جیتنے کی امید تھی، اس طرح کی انتخابی مہم پہلے کبھی نہیں چلی، ہم نے تمام مشکلات کو عبور کیا، امریکی عوام نے ایک بار پھر مجھے غیر معمولی مینڈیٹ دیا، ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ عوام کے مشکور۔ امریکہ الیکشن، ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی کی مبارکباد، کہا کہ ٹرمپ کو دوسری بار تاریخی کامیابی مبارک ہو، نئی امریکی انتظامیہ سے تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، فرانس، یوکرین، ہنگری کے صدر کی جانب سے بھی مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابات میں کامیابی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد، کہا امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو زبردست فتح دی، امید ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ امن کو اولین ترجیح دے گی اور دنیا بھر میں جاری تنازعات کو ختم کرنے میں مدد کرے گی، بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی، عالمی منڈی میں سونے اور خام تیل کی قیمتوں میں کمی، سونے کی قیمت میں $18 کمی کے بعد $2,731 فی اونس ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $17.1 سے کم ہو کر $82.70 تک جا پہنچا۔ ٹرمپ کی کامیابی پر ایران ناخوش، امریکی الیکشن سے ایرانی عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ترجمان ایران حکومت فاطمہ مہاجرانی کا رد عمل سامنے آ گیا، ٹرمپ کی واپسی سے ایران کی کرنسی کی قدر تاریخی سطح تک گر گئی ہے، امریکی انتخابات ہمارے معاملات نہیں، ایران کی پالیسیاں مستقل ہیں، ضروری پیش بینی کر لی ہے، عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹیکس ریونیو میں اضافہ، تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس کا بوجھ پڑنے کا امکان ہے، اگر ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہ ہوا تو تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس بڑھانا پڑے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کی گئی جس میں ہم کامیاب ہوئے، حکومت کا ریسرچ کا شعبہ اچھا ہوتا تو زراعت کا یہ حال نہ ہوتا، ہمارے پاس ٹیکس آمدنی میں اضافے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آن لائن ویزے کی سہولت دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا تاجر دوست اسکیم پر نظر ثانی کا عندیہ، مارکیٹ سروے، چھوٹے دکانداروں کی رجسٹریشن روکنے کا فیصلہ، بڑے ریٹیلرز، دکانداروں اور تاجروں کی رجسٹریشن کے لیے بجلی کے بلوں اور ریٹرن کا ڈیٹا استعمال ہوگا، ہول سیل مارکیٹس اور بڑی منڈیوں کا سروے ہوگا۔ ایف بی آر کے اس اقدام کا مقصد رواں مالی سال تاجر دوست اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کے ہدف کا حصول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی، صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل پر بات چیت۔
سیاحت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال، ملاقات میں صوبے کی معاشی ترقی کے لیے قیام امن ناگزیر ہونے، وفاق سے قیام امن اور مسائل سیکیورٹی کے لیے دستیاب وسائل کے حصول کے لیے باہمی کوششوں پر بھی متحد ہونے پر اتفاق۔ خواجہ آصف شوشے چھوڑنے کے ماہر ہیں، آج بھی شوشہ چھوڑا، بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر ہمیشہ شریف خاندان باہر گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی باہر جانا چاہتے ہیں تو اتنا عرصہ جیل میں نہ کاٹتے۔ خواجہ آصف اور شریف خاندان کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو شو کاز نوٹس جاری۔ نوٹس میں کہا گیا کہ 3 نومبر کو بنو قابل پروگرام منعقد کیا گیا جو الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کو کل ضلعی الیکشن کمیشن آفس طلب کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور فیصل چودھری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا، پاس آؤٹ کیڈٹ کی مہمان خصوصی کو سلامی، پاک فضائیہ کے اسکواڈ کا فضائے مارچ پاسٹ۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں بسنے والے مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ جموں کے عوام کو پاکستان سے عشق کی پاداش میں ظالم کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو نومبر 1947 کے آغاز میں لاکھوں نہتے مرد، خواتین اور بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ ڈوگرا حکومت اور ہندو بلوائیوں کے مظالم کے باوجود مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری۔ 7 اکتوبر سے 5 نومبر 2024 تک مزید 26,540 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 9,005 مرد، 7,105 خواتین اور 10,430 بچے شامل ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز شہر میں موت بانٹنے لگے۔ شہر قائد میں واٹر ٹینکرز اور ڈمپر کی ٹکر سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ کولنگی نمبر 6 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 6 سال کی بچی جان کی بازی ہار گئی۔ نارتھ کراچی 2 منٹ چولنگی پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے پولیس اہلکار جاں بحق۔ پورٹ قاسم پر ڈمپر کی ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا۔ آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا۔ رواں سال کے شروع میں آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس ملک کے نئے وزیر دفاع نامزد۔ نیتن یاہو نے کہا وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان مکمل اعتماد کی ضرورت ہے۔ جنگ کے وقت وزیر دفاع یوگلینڈ پر اعتماد نہیں، لہٰذا وزیر دفاع گیلنٹ کی خدمات واپس لینے اور ان کی جگہ کاٹس کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوحہ میں جاری ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ، پاکستان کی شاندار کامیابی۔ پاکستانی کیوسٹ محمد آصف نے ہاتھوں ایرانی کیوسٹ علی غارہ کوزلو شکست سے دوچار رہے۔ بیسٹ آف 9 فریمز کے فائنل میں محمد آصف نے ایرانی کیوسٹ کے خلاف 5-3 سے فتح سمیٹنے کے بعد تیسرا ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر ظفر گوہر کا انگلش کاؤنٹی مڈل سکس سے معاہدہ۔ مڈل سکس نے 2 سال کے لیے بطور مقامی پلیئر سائن کر لیا۔
ظفر گوہر اس سے قبل 4 سیزن میں بطور اوورسیز پلیئر گلوسٹر شائر کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ 84 فرسٹ کلاس میچز میں 300 وکٹیں لینے والے ظفر گوہر کو پاکستان سے صرف ایک ٹیسٹ میں موقع مل سکا تھا۔ اور آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس، مچل سٹارک، جوش ہیزلووڈ، مارنوس لیبوشین اور اسٹیو سمتھ تیسرا ون ڈے میچ نہیں کھیلیں گے۔ کرکٹرز بھارت کے خلاف بورڈ گواسکر ٹرافی کی تیاری کو حتمی شکل دیں گے۔ جوش انگلش تیسرے میچ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وہ پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں بھی قیادت کریں گے۔